أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا، کہا کہ تم بدتر جگہ میں ہو اور جو تم بیان کرتے ہو اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا. انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر، اس کے والد بہت بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس ہیں۔ قال معاذ اللہ. یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے۔ یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 77، 78، 79۔ کل یہاں تک بات پہنچی تھی کہ وہ چاندی کا پیالہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام غلہ ناپتے تھے دیا، اور جس نے لیا تھا چوروں کی سزا ان کے یہاں یہی تھی کہ انہی کے سپرد کر دیا جاتا تھا جن کا چوری کرتا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یہ انہوں نے اپنی پاکیزگی اور شرافت کے اظہار کے لیے کہا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ان کے سگے اور حقیقی بھائی نہیں تھے، اللاتی بھائی تھے۔ بعض مفسرین نے یوسف علیہ السلام کی چوری کے لیے دو رازکار باتیں نقل کی ہیں جو کسی مستند ماخذ پر مبنی نہیں ہے۔ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو تو نہایت با اخلاق اور با کردار باور کرایا، اور یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو کمزور کردار کا اور دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے انہیں چور اور بے ایمان ثابت کرنے کی کوشش کی۔ کنہوں نے کہا؟ یہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے ان لوگوں نے کہا کہ یوسف اور بنیامین یہ حقیقی بھائی نہیں تھے، حالانکہ یوسف اور بنیامین حقیقی بھائی تھے، لیکن چوری کی جہاں تک بات آئی تو کہا کہ یہ چوری بنیامین نے کی ہے اور یوسف علیہ السلام نے بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یہ اس طریقے سے یہ الزام لگایا ہے، کہا کہ با اخلاق با کردار باور کرایا اور یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو کمزور کردار کا اور دروغ گوئی سے کام لیتے ہوئے انہیں چور اور بے ایمان ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قول سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی طرف چوری کے انتساب میں صریح کذب بیانی کا ارتکاب کیا ہے، یعنی جو بھی باتیں کہی ہیں
حضرت یوسف علیہ السلام کے تعلق سے وہ سب باتیں جھوٹی ہیں۔ سچ یہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت بااخلاق، با کردار، وضاقتہ ساری چیزیں اس کے اندر تھی۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر اس لیے کہا کہ اس وقت اصل اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے پاس تھے۔ عزیز مصر تو جو تھا انہوں نے جو ہے اپنی حکومت حضرت یوسف علیہ السلام کو سونپ دی۔ اب لوگ اس کو جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کہنے لگے۔ تو عزیز مصر اس لیے کہا کہ اس وقت اصل اختیارات حضرت یوسف علیہ السلام ہی کے پاس تھے۔ بادشاہ صرف برائے نام ہی فرما روا مصر تھا۔ تو بادشاہ جو تھا، وزیر، وہ صرف نام ہی تھا، باقی جتنا کام حضرت یوسف علیہ السلام کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا قالوا یا ایھا العزیز ان له ابا شیخا کبیرا، انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر، اس کے والد بہت بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بہت بڑے نیک انسان ہیں۔ باپ تو یقیناً بوڑھے ہی تھے، لیکن یہاں ان کا اصل مقصد بنیامین کو چھڑانا تھا۔ بنیامین کو چھڑانا تھا۔ ان کے ذہن میں وہی یوسف علیہ السلام والی بات تھی کہ کہیں ہمیں پھر دوبارہ بنیامین کے بغیر باپ کے پاس نہ جانا پڑے اور باپ ہم سے کہیں کہ تم نے میرے بنیامین کو بھی یوسف علیہ السلام کی طرح کہیں گم کر دیا ہے۔ تو باپ تو واقعی بوڑھے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام بوڑھے ہی تھے، لیکن یہاں ان لوگوں کا مقصد کیا تھا؟ بنیامین کو چھڑانا ہے۔ ان کے ذہن میں وہی یوسف علیہ السلام والی بات تھی کہ کہیں ہمیں پھر دوبارہ بنیامین کے بغیر باپ کے پاس نہ جانا پڑے۔ بنیامین کو یوسف لے لیا۔ اب جو یوسف کے بھائی وغیرہ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ بنیامین کو دے دو، اگر میں بنیامین کو نہیں لے کے جاؤں گا تو پھر ہمارے باپ پھر وہی کہیں گے کہ تم نے میرے بنیامین کو بھی یوسف علیہ السلام کی طرح کہیں گم کر دیا ہے۔ اس لیے یوسف علیہ السلام کے احسانات کے حوالے سے یہ بات کی کہ شاید وہ یہ احسان بھی یاد کریں، وہ احسان بھی کر دیں کہ بنیامین کو تو چھوڑ دیں اور اس کی جگہ کسی اور بھائی کو رکھ لیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے اس کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے۔ یہ جواب اس لیے دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اصل مقصد تو بنیامین ہی کو روکنا تھا، اصل مقصد تو بنیامین ہی کو روکنا تھا۔ تو اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے سامان میں وہ اپنا چاندی کا پیالہ رکھ دیا اور بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے یہ سب کیا تھا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا انشاءاللہ کل کے درس میں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔